سندھ اسمبلی نے ملک میں نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کی مجوزہ تشکیل پر بحث کے لیے ایک تحریک التوا منظور کر لی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو نے پیش کی۔ کہا سندھ اسمبلی کے ارکان بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر کھل کر بات ہو۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو نے اسپیکر سے درخواست کی کہ وہ فوری نوعیت کے ایک اہم عوامی ایشو پر تحریک التوا پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایوان کی باقی کارروائی معطل کر کے انہیں تحریک پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسپیکر نے وزیر قانون و پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار سے مشورے کے بعد انہیں تحریک پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ ضیاء لنجار کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے انہیں یہ تحریک پیش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے تحریک التوا کو بحث کے لیے منظور کرتے ہوئے رولنگ دی کہ اس پر پیر کے روز 2 گھنٹے بحث کی جائے، تاہم ارکان چاہیں تو اس پر ہم مزید کئی روز گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایوان نے کثرت رائے سے تحریک التوا بحث کے لیے منظور کر لی۔ اب سندھ اسمبلی میں نئے صوبوں کے معاملے پر پیر کو باقاعدہ بحث شروع ہوگی۔ اس سے قبل سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان سے اپنے خطاب میں بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔ پاک فوج کی بدولت کشمیری سکون کی نیند سوتے ہیں۔ نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد جموں و کشمیر کے 17ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر افتخار گیلانی نے 30 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان ان کے مد مقابل تھے۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری طارق فاروق نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ بیرسٹر افتخار گیلانی پہلی بار 2011 میں منتخب ہو کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا حصہ بنے تھے۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کو بے مثال بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہے۔ ہم سب کو مل کے ایک ایسا آزاد کشمیر بنانا ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری دنیا دے گی۔ ہم نے روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وہ تمام اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ کسی اور راہ پہ نہ چلے۔ ہمیں اپنے ہسپتالوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے اعتماد کا اظہار کرنے پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ سانحہ پیمز اسپتال کو ایک اور دن گزر گیا، نہ احتساب ہوا نہ کسی عہدیدار نے استعفیٰ دیا۔ حکومت نے مداوے کے طور پر 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن لواحقین تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔ آتش زدگی میں جاں بحق 14 نامولود بچوں کے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرائے گئے، جس پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کی شناخت کلائیوں پر موجود محفوظ شناختی ٹیگ سے ہوئی اور میتیں اسپتال ریکارڈ کے مطابق والدین کے حوالے کی گئیں۔ بچوں کی اموات دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ پیمز اسپتال میں آتش زدگی سے 14 نومولود بچوں کی جان گئی۔ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی، ذمہ دار کون، ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری صحت کو تو عہدے سے ہٹا دیا، مگر ای ڈی سمیت ہسپتال انتظامیہ میں سے کسی کو عہدے سے ہٹایا گیا، نہ کسی کا استعفیٰ آیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے جیو نیوز کو بتایا کہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کیا تھا، ذمہ داران میں سے کسی کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی کہا کہ میں ابھی سبمٹ کرتا ہوں اپنا ریزائن، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے انہیں روکا۔ بجائے ایک ایک کر کے کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے بہتر یہ سمجھا گیا کہ مکمل طور پر وہ رپورٹ آ جائے، غیر ذمہ داری جنہوں نے کی ہے ان کا تعین کیا جائے گا اور اس کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ اس میں کسی قسم کی بھی معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ پیمز آنے والے مریضوں اور تیمارداروں کے دلوں میں اب بھی ایک انجانہ سا خوف ہے۔ دل والا اسپتال ہے، اس کا یہ حال ہے تو بتائیں آپ بھائی میرے کہ اور ہسپتالوں میں کیا حالات ہوگا۔ لوگ سسک کر مر رہے ہیں۔ بقول ان کی تو سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو پھر ہم کس سے سوال کریں یا کس سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے یہ جو 14 معصوم بچے ہیں، ان کے ماؤں کا دکھ، ان کی بہنوں کا دکھ، ان کے والدین کا دکھ۔ پہلے بار آئی تھی نا، ہم نے یہ سرکاری اسپتال سمجھا، سرکار کی بجائے ہم نے باہر سے تقریباً 70,000 روپے کی دوائی لے کے آئی، اور یہ دوائی ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ ابھی تک وہ
वापस नहीं। पिम्स की मुतासा वार्ड और मंजिल खंडर का मंजर पेश कर रही है। बिस्तर तो मौजूद, लेकिन मरीजों को अस्पताल दाखिल करना बंद कर दिया गया है। पिम अस्पताल में पेश आने वाले अंधोनाक वाक़े में 14 मासूम जानें तो ज़ाया हो गईं, लेकिन ना तो किसी ओहदेदार ने जिम्मेदारी कबूल की और ना ही किसी ने अखलाकी तौर पर भी इस्तीफा दिया। क्या ऐसे हालात देखते हुए मुस्तकबिल में शहरी अपने प्यारों को पिम्स अस्पताल लाकर इलाज करवाना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन रिजवान शाह, फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर दुआ मिर्जा के साथ अरफा फिरोज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पिम्स में आग लगने से 14 बच्चों की हलाकत पर सेनेटर्स ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को हदफ़ तनकीद बनाया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये वाक़या गफलत का नहीं, कत्ल का है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शेरी रहमान ने सवाल उठाया कि क्या किसी ने आज तक एयर कंडीशनर से चिंगारी निकलती देखी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि कोई कितना बड़ा ही तुर्रम खां क्यों ना हो, जिम्मेदार हुआ तो बचेगा नहीं। सेनेट ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। ईडी पिम्स की तकर्रुरी के बोर्ड में मौजूद थी, उसकी बहुत मुखालफत की थी। ब्यूरोक्रेसी ने इस ईडी को लगाने की बहुत हिमायत की। ईडी पिम्स इतना असर रसूख वाला इंसान है कि वजीर आजम ने सेक्रेटरी हेल्थ को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन ईडी को नहीं कर सके। ईडी पिम्स की रसाई ऐसी जगह है जहां कोई हाथ नहीं डाल सकता। ईडी पिम्स इस वाक़े का कसूरवार है, उसे तो गिरफ्तार करना चाहिए था। ये शख्स कातिल है, ये कहा सेनेटर सादिया अब्बासी ने पिम्स में आग के वाक़े पर सेनेट में तकरीर करते हुए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये वाक़या गफलत नहीं, कत्ल है। ईडी पिम्स भी मुजरिम है, उसे लगाने वाला भी मुजरिम है। हम इतने बेबस हैं कि ईडी पिम्स को नहीं हटा सकते। ईडी पिम्स को हटाए बगैर आजादाना इंक्वायरी कैसे हो सकती है? सेनेट को कहता हूँ कि चार्जशीट और FIR में फरीक बने। सेनेटर अली जफर ने कहा, जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पर अवाम यकीन ही नहीं रखती। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमती कमेटियों पर हमें एतमाद नहीं। इन कमेटियों के लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। सारी तहकीकाती कमेटियों का क्या बना, हमें बताया जाए, वरना कार्रवाई नहीं चलने दूंगी। CDA की रिपोर्ट्स पिम्स की रिपोर्ट्स के बरक्स हैं। CDA ने मुतनब्बे किया था कि इस अस्पताल का फायर सेफ्टी निजाम दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाए और वो मामले की तहकीकात करके 40 दिन में रिपोर्ट दे। खालिदा अतीब ने कहा कि आधा घंटा तो दरवाजे की चाबी को तलाश करने में लगा, बच्चे दम घुटने से मर गए। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा कि वजीर आजम से लेकर किसी की ख्वाहिशा नियत नहीं कि किसी जिम्मेदार को बचाया जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पिम्स में एक बच्चे को स्टाफ ने बचाया है, किसी खाला फुप्पी ने नहीं बचाया। पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद बच्चों की अलमनाक मौत पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन यकजबा हो गई। ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करते हुए सानहे के जिम्मेदारान का तायुन, कानून के मुताबिक सख्त सज़ा, शफाफ तहक़ीक़ात और सेहत के पूरे निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। वक़ार सती रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके पिम्स सानिया पर बहस की गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जाँ भाग बच्चों के वालिदैन से माफी मांगते हुए कहा, हम सब इनके मुजरिम हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर सेहत के इस्तीफे और वज़ीर आज़म और काबीना की मजमूई जिम्मेदारी का तायुन का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर ने शफाफ तहकीकात, मुतासरा खानदान को मुआवजे और रिपोर्ट अवाम के सामने लाने पर जोर दिया। शाहिदा अख्तर अली ने कहा, सिर्फ एक ऑफिसर की मुअत्तली काफी नहीं, तमाम जिम्मेदारों का तायुन होना चाहिए। आलिया कामरान ने कहा, सानिया से मुताल्लिक तलब की गई वीडियोस फराहम नहीं की गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, 14 बच्चों की हलाकत के मामले पर हतमी राय तहकीक मुकम्मल होने के बाद ही कायम की जानी चाहिए। तहकीकात में डिजिटल शवाहिद, वीडियोस, ऐनी शाहिदीन और लवाहिकीन के बयानात शामिल किए जा रहे हैं। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी, जिसकी भी कोताही साबित हुई उसे बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जांबाग बच्चों का कोई नेमुल बदल नहीं, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने तहकीकात 10 रोज में मुकम्मल करके नताइज अवाम के सामने लाने और कायमा कमेटी के इजलास में अपोजिशन की शिरकत पर जोर दिया। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पिम्स साने को टेस्ट केस करार देते हुए कहा, किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी स्पीकर ने पिम्स साने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का खुसूसी इजलास पीर को तलब किए जाने से अवाम को आगाह किया। पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला अब इंतजामी इंक्वायरी से आगे बढ़कर पार्लिमानी एहतसाब, जिम्मेदारों के तायुन और मुल्की सेहत के निजाम में इस्लाहात का अहम इम्तिहान बन गया है। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़माबाद कराची के निजी अस्पताल में ज़चगी का मामला मुतनाज़ हो गया। अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि ज़ोबिया नामी खातून हमल के दौरान चेकअप के लिए आती रही, ताहम ज़चगी के वक्त उनके नाम से एक दूसरी औरत को लाया गया जो हामला नहीं थी।
دوسری جانب زوبیہ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ اسپتال انتظامیہ نے بچہ غائب کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایس ڈی پی او گلبرگ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم طبی رپورٹس اور متعلقہ ریکارڈ کا جائزہ لے کر حقیقت سامنے لائے گی۔ راہیل سلمان کی رپورٹ۔ ناظم آباد 3 نمبر میں واقع نجی اسپتال میں 27 اگست کی رات نومولود بچہ غائب کرنے کا الزام لگا، جس کے بعد پولیس نے عملے اور متاثرہ فیملی کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ زوبیہ نامی خاتون کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کے لیے میڈیکل ٹیسٹ بھی کرا لیے گئے، جن کی رپورٹ 1 سے 2 دن میں موصول ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ زوبیہ نامی خاتون پریگننسی کے آغاز سے ہی چیک اپ کے لیے آتی رہی، لیکن ڈلیوری کے وقت شبہ ہے کہ خاتون تبدیل کر دی گئی۔ 8 سے 9 ماہ کی CCTV فوٹیجز کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ لیبر روم میں لے جانے کے حوالے سے اسپتال ذرائع نے بتایا کہ جن خاتون کو لایا گیا وہ تھوڑی موٹی تھیں، اس لیے فوری طور پر اندازہ نہ ہو سکا، لیکن لیبر روم میں لے جاتے ہی پتا چلا کہ وہ حاملہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں باہر لے آئے تھے۔ دوسری جانب زوبیہ کے شوہر راشد اقبال کا دعویٰ ہے کہ سارے الٹرا ساؤنڈ اور 38 ہفتوں کا ریکارڈ موجود ہے، جس کے مطابق بیوی حاملہ تھی، لیکن آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ نہیں ہے اور بیوی حاملہ ہی نہیں تھی۔ واقعے کے خلاف متاثرہ شخص کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے اسپتال میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ کیمرامین عدنان زیدی کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز، کراچی۔ راولپنڈی میں ہنا جاوید کے قتل کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا گیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کیس کی مؤثر پیروی اور تفتیش کی نگرانی کے لیے سینئر پروسیکیوٹرز پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عرفان صادق تارڑ نے کیس میں ٹھوس اور قابل قبول شواہد کی بنیاد پر مؤثر پیروی کی ہدایت کی ہے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں مقتولہ کے شوہر سمیت دیگر افراد کے کردار کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ پروسیکیوشن حکام کے مطابق ٹھوس، قابل اعتماد اور عدالت میں قابل قبول شواہد اکٹھے کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش میں مقتولہ ہنا جاوید کے شوہر فیصل اصغر پر دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہنا جاوید کی لاش گھر کے واش روم میں شاور سے پھندے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ سے خون اور جھاگ بھی نکل رہی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق کیس میں مقتولہ کے شوہر فیصل اصغر اور گھریلو ملازم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مقتولہ کے سسر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا۔ کمیشن نے کیس میں پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ اور نرسری ملازمین سمیت 8 افراد کو 1 ستمبر کو طلب کر لیا۔ امین انور کی رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں میر رضا کے اہل خانہ، وکیل جبران ناصر اور سندھ حکومت کے فوکل پرسن شریک ہوئے۔ جسٹس عمر سیال نے میر رضا کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ بہیمانہ طریقے سے آپ کا بچہ آپ سے چھینا گیا۔ کمیشن کو اہل خانہ کی تکلیف کا احساس ہے۔ کمیشن نے واضح کیا کہ کیس کی سر نو تفتیش نہیں کرے گا، بلکہ پولیس کی تحقیقات میں نقائص، غفلت اور کوتاہیوں کا جائزہ لے کر ذمہ داریوں کی نشاندہی اور آئندہ کے لیے تجاویز پیش کرے گا۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ کمیشن کی کارروائی سب کے سامنے ہوگی اور اہل خانہ کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے اور کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر حقائق سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ میر رضا کے والد میر حسین نے کمیشن کو بتایا کہ ہمیں انویسٹیگیشن پر نہیں، جوڈیشل کمیشن پر اعتماد ہے۔ وکیل جبران ناصر نے کمیشن کو میر رضا کے گھر سے روانگی اور لاش ملنے کے حوالے سے ٹائم لائن سے بھی آگاہ کیا۔ ہونا تو ہماری پٹیشن میں یہ چاہیے کہ سندھ حکومت آئے اور بولے جی ہم کنسیڈ کرتے ہیں، وی ہیو نو آبجیکشن، فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کریں، ہم JIT بنانے کو تیار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف میر رضا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کسی وفاقی ادارے کو شامل نہیں کرنا؟ یعنی کہ شاید وہ آگے ڈھونڈ لیں گے اس کو جس کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں 30 دنوں سے۔ جوڈیشل کمیشن نے میر رضا کی لاش دیکھنے والے نرسری کے 2 ملازمین، جائے وقوع پر پہنچنے والی پہلی پولیس موبائل کے اہلکاروں اور ڈیڈ باڈی منتقل کرنے والے ایمبولینس ڈرائیور اور MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ کمیشن نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ پولیس افسران اور ڈاکٹرز کی فہرست، گواہوں کے بیانات، میڈیکل رپورٹ اور اصل دستاویزات بھی کمیشن کے سامنے
پیش کیے جائیں۔ کمیشن نے فوکل پرسن ایڈیشنل سیکرٹری برائے داخلہ کو ہدایت کی کہ تمام متعلقہ دستاویزات ہفتے کے روز تک فراہم کیے جائیں تاکہ کمیشن ان کا جائزہ لے سکے۔ جوڈیشل کمیشن نے میر رضا کیس سے متعلق عوامی معلومات حاصل کرنے کے لیے سندھ حکومت سے اخبارات میں اشتہار شائع کرانے اور معلومات فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 لاکھ روپے انعام مقرر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ جسٹس عمر سیال نے ایڈیشنل سیکرٹری سے کیس کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی سراج لاشاری کے معاونت کے لیے دستیابی سے متعلق بھی استفسار کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے مزید کارروائی 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین ناصر علی کے ساتھ امین انور، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں ڈیفنس کے علاقے خیابان بخاری کے فلیٹ میں خواتین کے جھگڑے کے معاملے کی نئی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ نئی فوٹیج میں پولیس نوجوان کو کھینچتے ہوئے لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے۔ راہیل، اس نئی فوٹیج میں مزید واضح ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا بتائیں گے مزید؟ جی اویس، دیکھیں 21 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج پہلے سامنے آئی تھی اور اب ایک موبائل فون سے بنی فوٹیج جو نیوز کو موصول ہوئی ہے، اس میں متاثرہ نوجوان جو کہ علی احسن ہے اس کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ سرکاری گاڑیاں مزید وہاں پہ کھڑی ہوئی جو کہ ڈبل کیبن گاڑیاں اور عمومی طور پر افسران کو دی جاتی ہیں جو کہ ایس ایس پی لیول کے افسران ہیں، وہاں سے گاڑیاں شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اعلیٰ افسران کو دی جاتی ہیں۔ تو پولیس کی ایک موبائل یہاں پر موجود ہے، کار ہے جس میں پولیس اہلکار اس نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو بااثر فیملی تھی اسی نے پولیس کو بلا کر اس کو نہ صرف گرفتار کروایا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا۔ اس میں انہوں نے سونے کے زیورات لوٹنے اور دیگر جو ہے وہ مسائل اس میں بیان کیے تھے کہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کرایا گیا۔ دونوں بہن بھائی تھے جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ اس فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ ہماری یہاں پہ پڑوسوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیملی کی وجہ سے، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں سے فلیٹ چھوڑ کے فروخت کر کے یہاں سے جا چکے، پھر دوسرے نئے لوگ آتے ہیں اور یہ جو فیملی ہے، جو متاثرہ فیملی ہے، وہ بھی یہاں پر 2021 سے رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے بھی اس خاتون مریم کے خلاف درخشا تھانے میں 27 اگست سے درخواست دی ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو مینٹیننس جو ہے بلڈنگ کی وہ خاتون سوال کیا اور اس سلسلے میں ان سے ایڈوانس ادائیگی بھی دی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد اچانک ان کی جو سروسز ہیں وہ بند کر دی گئی، جس پر جب ان سے بات کی گئی تو وہ جھگڑا کرنے پر اتر آئیں، جس کے بعد پھر وہ اپنی سروسز خود، وہ تمام تر سروسز اپنے خود سے کرنے لگے، تمام جو پانی ہے اور دیگر ضروریات زندگی ہے ان کی وہ خود مینجمنٹ کرتے رہے، لیکن اس خاتون نے ان کو اس کے بعد مزید دھمکیاں دی کہ ان کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی یہاں سے کاٹ دی جائے گی، اس کی پاور آف کر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر جب انہوں نے درخواست دی تو پولیس سے 27 اگست سے اب تک اس متاثرہ نوجوان کی درخواست پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ اس سارے معاملے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 21 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ دونوں بہن بھائی گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ضمانت حاصل کر کے یہ باہر آ گئے۔ 27 اگست کو اس نوجوان نے درخشا تھانے میں درخواست دی، لیکن اس سارے معاملے پر جب ہم پولیس حکام سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی اس سارے معاملے پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کو مطابق بتاؤ فون کیا لیکن انہوں نے کال ریسیو نہیں کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر افسران کو بھی اپروچ کیا، لیکن ساؤتھ زون پولیس کا اس سارے معاملے پر اب تک کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آ سکا ہے۔ جی بہت شکریہ راہیل سلمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بھکر کے علاقے اسماعیل والا میں 12 سالہ معذور بچی سے مبینہ زیادتی کے الزام میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ بچی کا چچا زاد بھائی ہے اور اس نے بچی کو گھر میں اکیلا پا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی پولیو کے باعث معذور ہے۔ واقعے کا مقدمہ بچی کے والد کی مدعیت میں ملزم کے خلاف درج کر لیا گیا۔ سرحد یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کے دوران پیش آئے واقعے پر سینٹ میں اظہار خیال کیا گیا۔ سینیٹر خرم ذیشان نے کہا کہ سینٹ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی سرحد یونیورسٹی سے بچوں کو نکالا گیا ہے۔ سینٹ یہ بھی معلوم کرائے کہ کیا وہ بچے محفوظ ہیں۔ خرم ذیشان نے سینٹ سے مطالبہ کیا کہ سرحد یونیورسٹی کے بچوں کی اونرشپ لی جائے اور معاملے پر کمیٹی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے، بجلی، گیس اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کی جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے نتیجے میں بجلی 10 سے 16 روپے
जबकि डीजल 32 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ। अमीर जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में भी आज से धरना शुरू करने का ऐलान किया है। तवील अरसे से एक हुक्मरान तबका है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, हम पर इस तरह के टैक्सेस लागू करता है जिसका कोई जवाज नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लेवी वाला टैक्स है जो पेट्रोल की कीमत पर है, ये दर हकीकत एक भत्ता टैक्स है, जग्गा टैक्स है। बाद स्पीड साहब, आपकी स्पीड तो अब सब महंगाई, सिर्फ महंगाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब पिम्स अस्पताल का ये हाल है तो बाकी शहरों में क्या होगा, देहातों में क्या होगा। पीपल्स पार्टी जो MQM, जो नून लीग और इसी तरह की पार्टियों पर मुश्तमिल है, फॉर्म 47 की बुनियाद पर हमारे सरों पर आकर मुसल्लत हो गए हैं। 3 सितंबर को इंशाअल्लाह मुल्क की हड़ताल होगी। ये जबरदस्ती का भत्ता टैक्स बिजली के बिलों में भी इन्होंने लगाया हुआ है, ये चार्जेस इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। जितने धरने इस वक्त मौजूद हैं वो जारी रखें। और यहाँ आपको बताएं, नेपाल में सैलाब के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 538 हो गई है। नेपाली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तस्दीक 977 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 511 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। नेपाली सयाहती बोर्ड के मुताबिक अब तक 121 गैर मुल्की शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें 2 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं, ताहम कोई बरतानवी शहरी शामिल नहीं है। दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक नेपाल में आने वाले सैलाब के सबब 320 भारतीय शहरी भी लापता हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से आने वाले सैलाब से हुई तबाही के बाद पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के बारे में सवालात उठ गए हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे किसी सानहे से निपटने के लिए कितना तैयार है। ज़िला दयामर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली सरताज ने रिपोर्ट किया है कि ज़िला दयामर के बुनेर नाले में पहाड़ी पत्थर गिरने के वाक़यात बढ़ चुके हैं। इन वाक़यात के बायस न सिर्फ बाड़ों को नुकसान पहुंचा बल्कि दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए। दुनिया के बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत के बेस कैंप जाने वाले रास्ते दयामरोई नाले के मुकाम पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। माल मवेशी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद माल मवेशी दब चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक पत्थरों, मिट्टी और बर्फ के तोदों ने सैलाब का रुख इख्तियार कर लिया, जिससे लोगों की अराजी और माल मवेशी मुतासिर हुए हैं। बूंदर दयामरोई का ट्रैक शारा कराकुरम बूंदरदास से शुरू होकर नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जाता है। कोई पैमा इसी रास्ते से सफर करते हैं। गर्मियों के मौसम में लोग माल मवेशियों के साथ इस इलाके में कयाम करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्वात मुहिबुल्लाह खान का कहना है कि स्वात में पिछले साल आने वाले सैलाब के बाद सूबाई हुकूमत की हिदायत पर कालाम बाईपास समेत मुतअद्दिद मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थीं, जिसके बाद दोबारा कुछ लोगों ने गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी हैं। हमने उन्हें नोटिस जारी किए हैं, जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले साल हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे वो ड्राइव्स किए थे, उसके नतीजे में हमने ये बाईपास से और आगे फिर संगोटे तक ये हमने हटाए थे। फिर आगे जाके कलाम में अपने वो देखा होगा वो भी हमने गिराए थे। अभी कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर इस तरह है कि लोगों ने कंटेनर्स रखे हैं, कुछ ब्लॉक्स भी मैंने देखे कि वो लोग दोबारा से वो रेस कर रहे, तो उनको हमने दोबारा से हमने नोटिस सर्व किए उन पे और उनको हमने टाइमलाइन दी है कि ख़ुद ये हटा दे। अदरवाइज़ उसके लिए हमने दोबारा से तैयारी कर ली है। हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई का है, जो TMA है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो सब डिपार्टमेंट्स का हमने वो एक कमेटी, एक टीम बनाया है। तो इंशाल्लाह वेरी सून आपको वो नज़र आएगा, दोबारा से ये हम हटाएंगे।